جاوید احمد غامدی صاحب نے آخری سوال کے دوران یہ فرمایا تھا کہ قرآن مذہب کی، خدا کی آخری حتمی سچی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب، مذاہب ایک سے زیادہ ہیں، کئی ایک مذاہب کے پیروکار اس دنیا میں موجود ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، ایون چین میں بدھ مت ہے، پھر ابراہمک فیتھس بھی ہیں۔ ان تمام مذاہب کے پاس اپنی کتب بھی موجود ہیں، لیکن آپ کا فرمانا یہ ہے کہ صرف قرآن ایک سچی کتاب ہے جو مکمل طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کے خیال میں باقی مذاہب کی جو کتب ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے پہلے جو گفتگو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کی تھی، یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس میں ہم اس جگہ پہنچے تھے کہ ہمارے پاس کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسانی حدود میں ذرائع علم کیا ہے۔ اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ 3 ذرائع علم تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تمام علوم زیادہ تر اسی پر منحصر ہوتے ہیں، ہم اس سے عقلی استنباط کرتے ہیں۔ چنانچہ جو مجموعہ حقائق تجربے اور مشاہدے سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس سے عقلی طور پر جن چیزوں کو انفر کیا جا سکتا ہے یا جن کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ہم علم کے دائرے میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی سے تمام نظریات وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اس کی میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں۔ پھر یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ انسانی تاریخ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تجربے اور مشاہدے کی سطح پر بھی اور علمی اور عقلی استدلال کی سطح پر بھی زندگی کے کسی خاص موڑ پر نمودار ہوتی ہیں یا تاریخ کے کسی خاص مرحلے میں سامنے آتی ہیں۔ ان کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ پھر تاریخی استدلال ہوتا ہے، اور تاریخی استدلال میں بھی ہمارا سارا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس میں اسٹیبلش ہسٹری کتنی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہوتی ہیں، جن پر جر و نقد بھی ہو سکتا ہے، چیزوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک جو مذہب کے بنیادی مقدمات ہیں وہ انہی ذرائع سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بنیادی مقدمات جب میں کہتا ہوں تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ مذہب اپنی تفصیلات کے ساتھ یا جس کو آرگنائز ریلیجن کہا جاتا ہے، نہیں، مذہب کے بنیادی مقدمات سے مراد یہ ہے کہ یہ سوال میرے لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا میں ایک اپنی ذات میں اکتفا کرنے والی مخلوق ہوں یا میں کچھ چیزوں کا محتاج ہوں؟ میرا وجود میں آنا کیا میرے اپنے باطنی عمل کا نتیجہ ہے یا کوئی باہر کا ہاتھ کار فرما ہے؟ تو گویا میرے لیے اپنے مخلوق ہونے کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ انہی چیزوں سے پیدا ہو جاتا ہے جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے۔ دوسرا جو سوال تھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ میرے اخلاقی وجود کا ہے، اور تیسرا بڑا سوال میرے جمالیاتی احساس کا ہے۔ اب یہ جو تینوں بڑے سوالات ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میری ساری مشکلیں بحیثیت انسان، میرے سارے تحفظات، میرے سارے تخیلات انہی پر منحصر ہیں۔ یعنی یہ چیزیں چونکہ میرے تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں، تو اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں یا تو ان کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کروں اور یا پھر ان کا مواجہہ کروں، ان کو فیس کروں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ مذہبی طور پر جو چیزیں مجھے متحرک کرتی ہیں، سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، میرے متخیلے کو تحریک دیتی ہیں، چونکہ وہ میرے تجربے اور مشاہدے ہی پر مبنی ہیں، اور تجربے اور مشاہدے کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ وہ اصل میں خارج کا بھی ہے، باطن کا بھی ہے، یعنی دونوں چیزوں کا ہے۔ خارج میں اشیاء ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، باطن میں میرے احساسات اور مجھ پر گزرنے والی واردات ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں۔ یہ جب ایک مجموعہ حقائق کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور بسا اوقات عالمگیر مجموعہ حقائق کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو وہی میرا جو استنباطی وجود ہے کہ اب میں اس سے کچھ نتیجہ نکالوں گا، وہ روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس سے میرا مذہبی مقدمہ تیار ہوتا ہے۔ یہ میرے نزدیک بات کا سوال ہے کہ اس مذہبی مقدمے کو اب مجھے تاریخ سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے۔ یعنی بیت ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، انجیل ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے، زبور ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے، قرآن ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو میرے نزدیک جب تک ہم پہلے اس مذہبی مقدمے کی پیدائش پر گفتگو نہ کر لیں، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی یہ ایک جست لگانے کے مترادف ہوگا کہ ہم پہلے یہ طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی بھی نہیں تھی، یعنی ابھی نہیں کہی تھی کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے یا سچی کتاب ہے۔
یقیناً کہوں گا، لیکن اس میں کچھ انتظار کرنا پڑے گا. میں تو ابھی بات یہاں سے کر رہا تھا کہ ہم انسان کی سطح پر، طالب علم کی سطح پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہمارا مذہبی مقدمہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے. کیا وہ کوئی خارج سے آنے والا محض ایک اسطورہ ہے، آ گیا سن لیا ہم نے، حظ اٹھا لی، یا وہ میرے اسی ذرائع علم سے پیدا ہونے والی کوئی حقیقت ہے؟ اور میں نے اس میں، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، یہ بھی تجزیہ کر کے بتانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی حیثیت سے جو چیزیں میں ماننے کے لیے مجبور ہوں، جن کا میں کسی حال میں انکار نہیں کر سکتا، اگر انکار کرنا ہے تو پھر اس پر ہمیں تفصیلی گفتگو کرنی چاہیے. وہ وہی ہے میرا عقلی وجود. جس وقت آپ کوئی مجموعہ حقائق اس کے سامنے پیش کریں گے، اس کو استنباط کے عمل سے روکا ہی نہیں جا سکتا. میرا اخلاقی وجود وہ سوال اٹھا دے گا، فوراً اٹھا دے گا. یعنی وہ اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ وہ اشیاء پر جو حکم لگا رہا ہے کہ یہ ہیں یا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر اس حکم سے اپنے آپ کو نکال لے کہ یہ اچھی ہیں یا بری ہیں. وہ لگائے گا حکم. اسی طرح میرا جمالیاتی حصہ، یہ میرا باطن کا تجربہ ہے، عالمگیر تجربہ ہے، اس کو کوئی شخص روک نہیں سکتا. میں کہوں گا کہ یہ گلاس خوبصورت ہے اور میں کہوں گا کہ یہ میز خوبصورت نہیں ہے. یعنی یہ خوبصورتی بدصورتی اس کا حکم مجھے لگانا ہے ہر حال میں. اب اس سے بنیادی طور پر فنون، علوم، سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. عقلی استنباط کی صلاحیت سے میرے سارے علوم پیدا ہو رہے ہیں، میرے اخلاقی احساس سے مذہب پیدا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے میرے اندر جو جمالیاتی احساس ہے اس سے شاعری، ادب، مصوری، یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. آپ اس بنیادی مقدمے کو، سوال یہ ہے کہ تسلیم کرتے ہیں یا ابھی اس پر کچھ سوالات؟ نہیں، تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ انہی سے ہی مذہب پیدا ہوا ہے، جن سے آپ کہہ رہے ہیں علوم، فنون وجود میں نے یہ نہیں کہا مطلب ان سے پیدا ہوا ہے. نہیں، اگر میرے لیے مذہب، میرے لیے مذہب ریلیونس اختیار کرتا ہے اس وجہ سے. یعنی دیکھیے میری بنائے استدلال یہ ہے کہ کوئی چیز اگر میرے باطن سے نہیں اٹھی، وہ میرا تقاضا نہیں بنی، تو وہ باہر سے آ کے میرے اندر تحریک پیدا نہیں کر سکتی. یہاں مسئلہ ہے باطن میں جو علم پڑا ہے وہ اصل میں خارج کا علم ہے، وہ وحی کردہ علم نہیں ہے، یا وہ پہلے سے موجود پیکج نہیں ہے جسے ایکسپلور کیا جائے گا. تو اس سے جو بھی احساس پیدا ہوگا وہ اصل میں خارج کا احساس ہی ہوگا. مثال کے طور پر ہم، شاید یہ اچھی مثال نہ لگے، اس کو لے لیتے ہیں کہ میرا ایک باطنی احساس ہے کہ مجھے سر درد ہوتا ہے. یہ خارج میں کہاں پڑا ہوا ہے؟ لیکن اسے مذہب کا مقدمہ نہیں، میں تو مقدمات کی بات کر رہا ہوں مذہب سے. اخلاقی احساس کی نوعیت بھی یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اشیاء باہر پڑی ہوئی ہیں، حکم کہاں سے آئے گا ان کے بارے میں؟ یعنی یہ بات کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اگر وہ اشیاء اپنے اندر سے حکم خارج کرتی ہیں تو ان کو میرے لیے اور ایک میرے گھر میں بندھی ہوئی بھیڑ کے لیے یکساں خارج کرنا چاہیے. اس کے لیے نہیں کرتی، میرے لیے کرتی ہیں. تو میں بحیثیت انسان، اسے یہاں وہ میکانزم ہے نا کہ باہر سے جو چیز میرے اندر آ رہی ہے، میرے اندر جو کچھ جبر موجود ہے، معاشرے کا جبر ہے یا کچھ جینیاتی جبر موجود ہے، وہ اس پہ حکم لگاتے ہیں. تو تفریق کر کے حکم لگانا میری حص ہے، لیکن یہ اندر پڑا کوئی علم نہیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ باہر اشیاء پڑی ہوئی ہیں، حکم میرے اندر ہے. آپ کہتے ہیں وہ باہر سے آیا ہے، تو اب باہر سے آنے کی تاریخ بتا دیجیے. معلومات باہر سے آئی ہے، میں نے صرف حکم لگایا اس پہ. ہاں حکم لگایا نا، تو اس میں میں بھی حکم کی بات کر رہا ہوں. یعنی معلومات کیا ہیں؟ وہ اشیاء ہیں. ان میں سے کون سی چیز آئی ہے باہر سے؟ جو چیز باہر سے آئے گی پھر اس کی تاریخ آپ کو متعین کرنی ہے. اس لیے کہ میں تو بحیثیت انسان جب سے پیدا ہوا ہوں حکم کو اندر سے آتا دیکھ رہا ہوں، عالمگیر سطح پہ دیکھ رہا ہوں. آج تک مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی کہ فلاں تاریخ کو حکم باہر سے داخل ہونا شروع ہوا تھا. یعنی میری جمالیاتی حص جب سے انسانی مشاہدہ جاری ہے اپنا کام کر رہی ہے. اب قدیم ترین غاروں کے اندر بھی تصویریں بنا رہی ہے، باز نہیں آتی. میں قدیم ترین تمدن کو بھی پڑھتا ہوں تو وہاں، اچھا اس سے آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ یعنی اب ہم سائنس کی دنیا میں داخل ہو گئے کہ 1500 ارب سال پہلے، 15 ارب سال پہلے دنیا وجود میں آئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. پھر کچھ میرے سوالات ہیں، ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے باطن کے اندر کہ حکم کے بغیر باہر کی شے کوئی حقیقت رکھتی ہے؟ باہر اشیاء پڑی ہوئی ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اس لیے کہ میرا مشاہدہ دیکھ رہا ہے اس کو. یہ جو جبلی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باطن کے اندر موجود ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو اگلی بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ اخلاقی احکام بھی ہمارے اندر، یا اخلاقی سینس جو ایتھیکل سینس ہے، ہمارا مورل سینس ہے، وہ بھی احکام نہیں، اخلاقی حص. احکام تو زیر بحث آتے ہیں. بالکل، وہ جو سینس ہے دوسری چیز ہے میرے پاس جس سے وجود پذیر ہوتے ہیں. اخلاقی احساس کے ساتھ میرے اندر استنباط کی صلاحیت ہے.
یعنی شے باہر پڑی ہوئی ہے، حکم اندر سے آتا ہے، استنباط کی صلاحیت کام کرنا شروع۔ ایگزیکٹلی یہ جو مورل سینس ہمارے اندر موجود ہے، اس کا اظہار یکساں نہیں ہے۔ تاریخ میں ٹھیک ہے رہا ہے، لیکن پچھلے 100 سال سے بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ پیدا ہونے والے بچے، جہاں پہ پیدا ہونے والا انسان اس طرح سے نہیں سوچتا۔ جی سنجیدہ انحرافات ہیں، سنجیدہ انحراف۔ وہ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ باہر سے ہی آتا ہے۔ ایک خاص سوسائٹی تھی جہاں پہ مذہب ڈومیننٹ تھا، تو وہاں پر تو ایسا ہی لگتا تھا کہ بھی یہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اب جب نہیں تو فریڈم کا احساس ہوتا ہے، خالق کے بجائے خود سب کچھ کرنے کا احساس زیادہ جو ہے نا فروزاں ہوتا ہے انسان کے اندر۔ یہ میں اس سے ابھی کوئی اختلاف نہیں کروں گا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اخلاقی حس غائب ہو گئی ہے عالمی سطح پر؟ میرے مخلوق ہونے کا احساس غائب ہو گیا آخری سطح پر؟ نہیں، لیکن وہ حس جو مذہب کے مقدمات کو تقویت پہنچاتی تھی، وہ حس ختم ہو رہی ہے۔ نہیں، مذہب کے مقدمات تو ابھی زیر بحث ہی نہیں آئے۔ ابھی تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں چیزوں پر اچھے اور برے کا حکم لگانے سے باز نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو اسٹیبلش ہے۔ یعنی پہلے تو بنیادی چیز کو دیکھنا پڑے گا نا۔ اب یہ کہ وہ حکم کون سا ہے، وہ حکم وہ ہے جو وید مقدس میں لگایا گیا ہے، وہ حکم وہ ہے جو بھگوت گیتا میں لگایا گیا ہے، وہ حکم وہ ہے جو پہاڑی کے واز میں لگایا گیا ہے، وہ حکم وہ ہے جو قرآن مجید میں لگایا ہے۔ یہ بات کی بحث ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک مذہبی انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یعنی میرا جو مذہبی احساس ہے بالکل ایسے ہی جس طرح کہ میری جمالیاتی حس ہے۔ یعنی میری جمالیاتی حس کا اظہار پہلے گھروں کو اور طریقے سے سجانے پہ ہوتا تھا۔ میں جب پہلی مرتبہ ان کے صوبے میں گیا تو مجھے وہ ٹرک نظر آئے جو ایک خاص طرح سے سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو پسند کروں، ناپسند کروں، ممکن ہے کہ مجھے سادہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہوں، لیکن یہ کیا یہ احساس کی چیزوں کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، تزئین کرنی ہے، خوبصورتی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کیا عالمگیر سطح پر ختم ہو گیا؟ یعنی آج اطلاع مل گئی ہے دنیا کو کہ اب لوگ جمالیاتی احساس کے اظہار سے عاری ہو گئے ہیں۔ سر اس مورل سینسبلٹی کے اوپر قدیم جو انسانی تہذیبیں یا سماج جو تھے اس حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی سینسبلٹی جو آج ہمارے ہاں پائی جاتی ہے یا انسان کی تہذیبی ادوار میں پائی گئی ہے، اس سے پہلے کے جو ہنٹر گیدرز کا دور تھا اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو تب یہ تھا نہیں یا تب کیا وجوہات تھیں؟ انسان نے ایکوائرڈ کی ہے نا یہ والی جو صلاحیتیں آپ نے بتا رہے ہیں، کاگنیٹو ریولوشن آیا ہے، نارمیٹو، یہ کہنے کو تو آپ کہہ دیں گے، انسان نے لیکن یہ ہے کہ پھر وقت کے ترتیب بدل جائے گی، پھر آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس کے دلائل یہ ہیں، یہ اس وقت پیدا ہو رہی ہے، اس کے دلائل یہ ہیں۔ یعنی کہانی تو نہیں آپ سنا سکتے نا، کیونکہ جن مقدمات پر میں گفتگو کر رہا ہوں یا جن کو میں تاریخ کے یا انسان کے ناگزیر مقدمات سمجھتا ہوں، وہ تو آج بھی عالمگیر سطح پر اسی طرح موجود ہیں، وہ معلوم تاریخ میں بھی اسی طریقے سے موجود ہیں۔ آپ کسی چیز کی نفی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کبھی انسان نہیں تھا۔ جی، معروف معنوں میں وہ انسان نہیں تھا، یہ تو وہ کہتے اس ہیں۔ پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کبھی انسان نہیں تھا۔ اب وہ کیا فی الواقع ایسا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انسان کبھی انسان نہیں تھا کہ دو اپروچز ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ اپروچ ہو سکتی ہے کہ آپ سائنسی طریقے سے اس بات کو ثابت کر دیں کہ انسان کبھی انسان نہیں تھا، اور ایک یہ ہے کہ کسی مذہبی استدلال پر گفتگو ہم شروع کر دیں۔ لیکن اگر انسان ہے اور آج بھی ہے اور معلوم تاریخ میں صدیوں سے انسان ہے، تو آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے اس کی اخلاقی حص اپنا کام کرتی ہوئی نظر آئے گی، اس کا جمالیاتی احساس اپنا کام کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ عقلی استنباط سے باز ہی نہیں رہے گا، اس کا بچہ بھی باز رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی وہ بھی 5-6 سال کی عمر میں عقلی استدلال کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ مذہبی مقدمات جنہیں کہہ رہے ہیں، آپ متعین طور پہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا مقدمات ہیں جنہیں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ انسان کے اندر موجود ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ جمالیاتی حس کی بات کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر دو ہی ہیں۔ یعنی میرے اندر شدید احساس کہ میں مخلوق ہوں، میں بنا ہوا ہوں، میرے اندر اپنے اوپر خود تصرف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، میں اپنی احتیاج کو پہلے ہی قدم پہ محسوس کر لیتا ہوں، اور یہ زندگی بھر میرے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جتنا میرا زیادہ فلسفیانہ تفاوض ہوتا ہے، میری احتیاج اور میرا مخلوق ہونا واضح ہوتا چلا جاتا ہے مجھ پر۔ یہ بحث نہیں ابھی کہ کوئی خالق ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی میرا مخلوق ہونے کا احساس شدت کے ساتھ آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بے بسی کی حد تک مجبور کر دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مان لوں کہ میں ایک مخلوق ہوں۔ یعنی سرج دیا ہے، کسی نے بنا دیا ہے مجھے۔ کس نے بنا دیا ہے؟ کوئی قانون فطرت ہے جس نے بنا دیا ہے، کوئی زمین کے اندر کوئی دیوتا ہے جس نے بنا دیا ہے، کوئی سائنسی عمل ہے جس نے بنا دیا، لیکن میں بنا ہوا ہوں۔
اپنے بنے ہوئے کا شدید احساس، آخری درجے کا احساس میرا پیچھے نہیں چھوڑتا. اگر یہ 1 منٹ کے لیے بھی میرا پیچھا چھوڑ دے تو میں اپنی بادشاہی کا اعلان کیے بغیر نہیں رہوں گا. اور دوسرا یہ کہ چیزیں اچھی اور بری ہیں، اچھی اور بری کے پھر کچھ منطقی نتائج ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انسان کا علم کیسے کام کرتا ہے. جب میرے اندر یہ احساس موجود ہے کہ چیزیں اچھی اور بری ہوتی ہیں، خیر اور شر ہوتا ہے چیزوں میں، یعنی اشیاء میں، اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری. اچھی اخلاقی لحاظ سے، یعنی یہاں میں خوبصورت اور بدصورت کے معنی میں نہیں بول رہا، اچھی ہے بری ہے. تو اچھی اور بری کے نتائج یکساں نہیں ہو سکتے، عقل نہیں مانتی. یہ بھی مذہبی مقدمہ ہے، بنیادی مقدمہ ہے. ٹھیک ہے.